صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو خود ذکر کیا۔ الحمد سے لے کر والناس تک آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات، اوصاف، حضور کے اخلاق و خصوصیات آپ کو جا بجا ملیں گی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، آپ سے پوچھا گیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن۔ سبحان اللہ۔ فرمایا الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کو پڑھ لو اور میرے سرتاج کو دیکھ لو۔ تو سارا قرآن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے قرآن ذیشان کی مختلف آیات طیبات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ میں بلا تعمل قرآن کی طرف بڑھتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر اس چیز کا ذکر فرمایا کہ جو عالم ارواح کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے میثاق لیا، وعدہ لیا کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اے جماعت انبیاء، اے گروہ انبیاء، جب وہ تشریف لے آئیں گے جو تمہاری تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ قرآن کے الفاظ سنیے گا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ فرمایا یاد کرو کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے میثاق لیا، وعدہ لیا، عہد لیا انبیاء کرام سے کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب تمہیں کتاب و حکمت دی جائے گی، شریعت دی جائے گی، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تشریف لے آئیں گے وہ رسول مکرم، وہ رسول محتشم، مصدق لما معکم، جو تمہاری بھی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مصدق ہیں اور قرآن بھی مصدق ہے۔ مصدق کا معنی صدق یصدق تصدیقا فہو مصدق، تصدیق کرنے والا۔ قرآن بھی گزشتہ کتابوں کی انبیاء کرام کی تصدیق کرنے والا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت خود رب تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ بعد میں آنے والا ہر آدمی جو صاحب منصب ہوتا ہے وہ پرانے کا کہتا ہے کہ نہیں وہ بالکل صحیح نہیں تھے، بالکل غلط تھے، ان کا فلسفہ غلط تھا، ان کا لٹریچر غلط تھا، میں نے اب جو چیز لے کر آیا ہوں یہ بالکل صحیح ہے، میری یہ جو بک ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن چونکہ انبیاء کرام رب تبارک و تعالیٰ کے نبی، توریت و زبور و انجیل و صحائف رب تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ، تو قرآن بھی ان کی تصدیق کرتا ہے اور صاحب قرآن بھی ان کی تصدیق کرتا ہے۔ فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر وہ رسول مکرم، رسول محتشم تشریف لے آئیں گے جو تصدیق کرنے والے ہوں گے، لما معکم، جو تمہارے پاس ہے، تمہاری کتابوں کی۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، تاکیدیں در تاکید، تاکید در تاکید کے ساتھ حکم فرمایا۔ فرمایا اے گروہ انبیاء، اے جماعت انبیاء، تم نے ضرور بھی ضرور ان پر ایمان بھی لے کر آنا ہے اور ان کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے۔ باواز بلند سبحان اللہ کہہ دیں گے۔ یہ ربیع الاول سے پہلے ربیع الاول کی آمد ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ذکر ہے، اور ذکر بھی یہ ہے سبحان اللہ۔ دیکھیں نعت کہتے ہیں تعریف کو، نعت کا معنی ہے تعریف کرنا۔ تعریف دو طرح سے ہوتی ہے، ایک نظم کی صورت میں ہوتی ہے، اشعار کی صورت میں ہوتی ہے، اور ایک نثر کی صورت میں ہوتی ہے۔ یہ نثر کی صورت میں تعریف ہے۔ کہتے ہیں کسی اچھے شاعر کا کلام پڑھو یار، نعت کے اندر کچی بات نہ کرنا، کچے شعر نہ پڑھنا،
لیکن یہ نعت وہ پڑھ رہا ہوں جو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نعت کہی ہے۔ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور بضرور تم نے کیا کرنا ہے، ان پر ایمان بھی لے کر آنا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے اقرار کر لیا؟ انبیاء کرام سے پوچھا، بھائی اقرار کر لیا سب نے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور یہ جو معاہدہ ہے اور یہ جو میثاق ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا؟ قالوا، سب نے کہا اقررنا، اے مالک و مولا ہم سب نے اقرار کیا کہ ہم سب اس نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ہم ان پر ایمان بھی لے کر آئیں گے، ہمارے زمانے میں وہ تشریف لائے، ان کی مدد بھی کریں گے۔ اقررنا، خدایا ہم نے اقرار کیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قال فاشہدوا، تم ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، تم ایک دوسرے کے، قرآن سنیے گا حضرات گرامی، قرآن سنیے گا، قرآن سنیے گا، اللہ کا کلام سنیے گا۔ فاشہدوا، ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ تمہارا گواہ ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی یہ وہ معاہدہ ہے، یہ وہ میثاق ہے، یہ وہ عہد ہے، یہ وہ کانٹریکٹ ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے عہد اور میثاق لیا۔ فرمایا فمن تولی بعد ذلک، اللہ اکبر، بڑا سخت قسم کے یہ الفاظ ہیں، بہت سخت الفاظ ہیں۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اللہ اکبر۔ فرمایا جو اس کے بعد پھر جائے گا، جو اس معاہدے کے بعد پھر جائے گا تو وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے جماعت انبیاء کرام سے میثاق لیا، انبیاء کرام کی جماعت سے عہد دیا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تمام انبیاء کرام اپنی امتوں سے یہی کہتے رہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہو رہی ہے، اور تم نے ان پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اگر ہمارے زمانے میں وہ تشریف لے آئے، ہم اپنی کتاب کو، اپنی شریعت کو، ہر چیز کو چھوڑ کر ان کی تابعداری کریں گے، اور اگر ہمارے ظاہری زمانے کے اندر نہیں آئے تو پھر تم نے ان پر ایمان لے کر آنا ہے، ان کی تصدیق کرنی ہے، اور جو ہے ان کی پیروی کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، آپ ابو الانبیاء ہیں۔ درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ہم قربانی کرتے ہیں، اس میں بھی سنت ابراہیمی ہے۔ مقام ابراہیم پر جا کر ہم نوافل ادا کرتے ہیں، رمی کرتے ہیں، ہم وہاں پر جا کر ابراہیم علیہ السلام کے انداز کو اپناتے ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، آپ کی عالیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل کی جو یاد ہے وہ زمزم اور صفا مروہ ہے۔ بہت بڑا آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت عطا فرمائی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، رب تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ بابا زبلند سبحان اللہ فرمائیں گے، بابا زبلند سبحان اللہ فرمائیں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، طوفان نوح آیا اور ہر چیز مٹ گئی۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر آپ نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، صرف اس کی جو دعا ہے اس کو ذکر کروں گا۔ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل آپ کے ساتھ ہیں، خانہ کعبہ کی بنیادوں کو، قواعد کو، فاؤنڈیشن کو بلند کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ اے خدا، کام تو بہت بڑا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تو اسے قبول و منظور فرما رہے۔ کوئی بھی عمل ہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، جب تک رب اسے قبول نہ کرے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں ربنا تقبل منا کی اس دعا کے صدقے میں قبول و منظور فرمائے۔ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد دعائیں مانگی شروع کی، ربنا ارینا مناسکنا وجعلنا امتا مسلما۔ سب دعائیں کرتے کرتے آخر کے اندر دعا کرتے ہیں، جس کی طرف میں جانا چاہتا ہوں وہ تو میں نے اشارہ کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم لقد جاءکم رسول، وہ رسول مکرم تمہارے پاس آئیں گے۔ وہ جو وعدہ، وہ جو میثاق کیا تھا، لازم بات ہے اس میثاق کے اندر ابراہیم علیہ السلام بھی موجود تھے۔
آپ ہی موجود تھے اس میثاق کے اندر. آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے خدایا وہ نبی آخر الزمان جو تشریف لانے والے ہیں جن کی تشریف آوری ہونی ہے، فرمایا کہ ان کو ہماری ذریت میں، ہماری اولاد میں، ہماری نسل میں پیدا فرما. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. وہ رسول مکرم تشریف لانے والے ہیں، ان کی بعثت ہونی ہے ہماری ذریت و اولاد کے اندر. حالانکہ اس کے بعد کئی انبیاء کرام، انبیاء بنی اسرائیل کتنے گزرے. آپ کے صاحبزادے حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب، حضرت یوسف، چلتے 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 انبیاء بنی اسرائیل کی ایک لمبی قطار ہے. لیکن جتنے بھی نبی آئے سب اولاد ابراہیم کے اندر آئے، سب اولاد ابراہیم کے اندر آئے، لیکن سب آئے اولاد اسحاق و یعقوب کے اندر. انبیاء بنی اسرائیل جنہیں کہا جاتا ہے، صرف آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات و برکات ہے. دعا کر رہے تھے اللہ کے خلیل، آمین کر رہے تھے حضرت اسماعیل. رب نے ایسا قبول کیا کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی اولاد میں سے حضور کو مبعوث فرمایا. اب سنیے اس پر حدیث پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، امام بخاری کے کلمات پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت معہ. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے مختلف زمانوں کے اندر جو بہترین زمانے تھے، فرمایا ان زمانوں کے اندر جو ہے وہ مجھے رکھا، اور چلتے چلتے میرا نور منتقل ہوتے 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 بہترین خاندان، بہترین قبیلے اور بہترین نسل کے اندر آ گیا. فرمایا وہ کیسے ہوا؟ دوسری حدیث پاک سنیے. حضرت واصلہ بنت اسقا فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں ذکر کر رہا ہوں حضور کی تشریف آوری کا، حضور کے تشریف آوری کا. حضور کیسے آئے، کس نسل سے آئے، کس قبیلے سے آئے، کس انداز سے تشریف لائے. حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہے، اور اس کو سادہ ہمارے انداز میں ذکر کیا جائے تو حضور کا میلاد ذکر ہو. یہ تو میلاد خود رب تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. تشریف لانے لقد جاءکم ثم جاءکم. وہ تشریف لے آئیں گے، وہ تشریف لے آئیں گے، ان کی آمد ہو جائے گی. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. وہ تشریف لے آئیں گے. قرآن پڑھا میں نے، اللہ کی پاکیزہ آیات طیبات پڑھی حضور کی تشریف آوری پر، اور اس کے بعد میرے سامنے حدیث پاک کھلی ہوئی شاہ ستہ کی. مشکات المصابیح ہمارے ہاں تنظیم المدارس میں بھی اور دوسروں کے ہاں وفاق المدارس میں بھی بطور نصاب کے پڑھائی جاتی ہے. کچی بات نہیں، غیر مستند بات نہیں. الحمدللہ تبارک و تعالی ہمارے اساتذہ نے پکی باتیں ہمیں یاد کرائی ہیں. اتنی سی ہمارے پاس، زیادہ نہیں ہے، تھوڑی سی لیکن پکی. جتنا سودا ہے وہ پکا سودا ہے. کچا سودا ہمارے اساتذہ نے ہمیں دیا ہی نہیں ہے. پکی دکانوں سے، دارالعلوم امجدیہ سے اور جامعہ نظامیہ سے حاصل کیا. سبحان اللہ. سنیت اور رضویت کے دو مراکز پاکستان کے اندر جنہوں نے دین اسلام کی مضبوط خدمت کی. اللہ اکبر. اب دیکھیے اگلی حدیث پاک حضرت واصلہ بن اسقا فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو فرماتے ہوئے سنا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل. توجہ حدیث کی طرف. واصطفیٰ قریشا من کنانہ واصطفانی من قریش من بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. رواہ ترمذی ورواہ مسلم ورواہ نسائی. تمام صحاح ستہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کیسے منتخب کیا؟ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کنانہ میں سے اولاد اسماعیل کو چنا، اولاد اسماعیل میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے رب تعالیٰ نے تمہارے نبی کا انتخاب کر لیا. یہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری. اس انداز کے ساتھ حضور علیہ السلام تشریف لائے. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ایسے انتخاب فرمایا. دوسری حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ ہم حضور علیہ السلام کے پاس آئے. فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا. ہم نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا. فقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر. حضور منبر پر کھڑے ہو کر یہ حدیث بیان فرما رہے. حدیث پاک سنیے. فرمایا لوگوں سنو، لوگوں سنو، من انا، میں کون ہوں.
فقالوا انت رسول اللہ، فرمایا آپ اللہ کے رسول ہیں. سب نے کہا. حضور نے فرمایا سنو سنو لوگو، انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، سارا خاندان بہترین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالی، یہ سنیے گا، رب تبارک و تعالی نے مجھے پاک پشتوں سے اور پاک رحموں سے منتقل کرتے کرتے فرمایا حضرت عبداللہ اور سیدہ آمینہ تک پہنچایا. حضور علیہ السلام کے تمام نسب کے اندر کوئی مشرک نہیں تھا. اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا وہ آزر تھا. ہم کہتے ہیں آزر تو مشرک تھا، بت پرست تھا، بت گر تھا، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حضرت ابراہیم کا اگر والد ہوگا تو نعوذ باللہ من ذالک ایک مشرک درمیان نسب کے اندر آ گیا. نہیں نہیں نہیں، آپ کے والد گرامی کا نام تارخ تھا، یہ چچا تھا. اس کے گھر چکے رہتے تھے، تو اس لیے قرآن نے اب قرار دیا. اس پر میں مکمل بحث کر چکا ہوں، بات کر چکا ہوں. اب کس کس کے لیے بولا جاتا ہے وہ دوسری طرف بات چلی جائے گی. تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، سیدہ آمنہ تک، رب تبارک و تعالیٰ نے اس نور نبوت کو، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ اکبر، فرمایا اس نور نبوت کو اللہ نے پاک پشتوں اور پاک رحموں سے منتقل کرتے کرتے حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ تک پہنچایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ بھی موحد تھے، آپ کے والدین بھی توحید پر تھے. زمانہ فطرت تھا، حضور کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی. اللہ اکبر. انت رسول اللہ، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. فرمایا ان اللہ خلق خلقا فجعلنی فی خیرہم. فرمایا رب تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، اس مخلوق میں سے بہترین مخلوق کے اندر مجھے رکھا. ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیر فرقۃ منہم. فرمایا پھر گروہوں کے اندر تقسیم کیا تو سب سے بہترین گروہ کے اندر مجھے رکھا. ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیر قبیلۃ. پھر قبیلوں کے اندر تقسیم کیا تو سب سے بہترین قبیلے کے اندر، قریش کے اندر، بنو ہاشم کے اندر مجھے رکھا. ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیر بیتا. فرمایا کہ پھر گھروں کے اندر تقسیم کیا تو میرا گھر سب سے بہترین گھر. اگلا جملہ سنیے گا، فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا. فرمایا میں نسب کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ نے مجھے افضل و اعلیٰ بنایا. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. میرا امام ایسے نہیں کہتا ہے، اپنے گھر سے میرے امام نے نہیں کہی، ان حدیثوں کا ترجمہ کیا کہ سارے چیزوں کو دیکھ لیں تو ساری افضلیت و فضیلت رب تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رکھے. اسی لیے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم. انفس جو ہے دوسری اس کی قرات ہے، جیسے وجعلنا من بین ایدیہم سدن ایک قرات ہے اور سدن ایک قرات ہے. یہ قرآن کے مختلف قراتیں ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ انفس یہ ہے کہ سب سے نفیس ترین، انفس یہ ہے کہ تمہیں میں سے پیدا کیا، لباس بشریت کے اندر پیدا کیا. حقیقت میں اللہ کے نور تھے، لباس بشریت پہنا کر، جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے پاس نوری تھے، لیکن فتمثل لها بشرا سویا، لباس بشر کے اندر آئے. حضور کی بھی اصل یہ تھی کہ حضور نور تھے، رب تعالیٰ نے لباس بشریت کے اندر مبعوث فرمایا. تو لقد جاءکم رسول من انفس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے نفیس ترین، قبیلے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے سب سے نفیس ترین بنایا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں کہ میں کون ہوں. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اپنی تشریف آوری کا بتاتا ہوں، اپنا نسب بتاتا ہوں، اپنا خاندان بتاتا ہوں. میرے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں یار، بغیر کسی فرقہ واریت کے، بغیر کسی تعصب کے، خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، قرآن و حدیث میرے سامنے کھلا ہوا ہے. کسی فرقے کی نمائندگی کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. قرآن اور حدیث کے نمائندے بن کے مجھے بتائیں کہ اگر یہ قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی جائیں اور کہا جائے کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر ہو رہا ہے، میلاد ہو رہا ہے، تو اس میں کون سی بدعت اور کون سی غلط چیز ہے؟ یہ تو رب نے فرمایا، رب کے حبیب نے فرمایا. جو خرافات ہیں، جو غلط چیزیں ہیں، ہم خود اس کا رد کرتے ہیں. یہ جو میلے ٹھیلے لگے ہوئے تھے، ٹرکوں پر چڑھ کے جناب بسکٹ پھینک رہے ہیں، روزی کی بے ادبی کر رہے ہیں، مرد و عورت کا مخلوط ہے، کیا کچھ بنایا ہوا ہے.
ہم خود اس کا رد کرتے ہیں، بالکل غلط ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن جو صحیح ہے اس کو تو صحیح کہہ دو یار. ہم اگر غلط کو غلط کہہ رہے ہیں، ہم اگر غلط کو غلط کہہ رہے ہیں. حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک کالم لکھا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خرافات و بدعات در آئی، او شور شرابہ مچ گئے. یہ تو اللہ نے بچا لیا، وہ مفتی اعظم پاکستان تھے ورنہ بریلویوں سے باہر کر دیتے. بولو فلان ہو گیا، بڑا مسئلہ بن گیا، بڑا مسئلہ بن گیا، فلاں کر دیا، ٹمکا کر دیا، یہ ہو گیا. کیا ہوا؟ جو غلط ہے وہ غلط. بازارات پر جو کچھ غلط ہوتا ہے اس کا رد کرتے ہیں، جو بدعات جو خرافات اہل سنت کے اندر دھر آئی ہیں اس کا رد کرتے ہیں. اس کی وجہ سے کوئی اصل چیز کو نہیں چھوڑا جا سکتا. مسجد کے اندر کو آتا ہے، کسی کی جوتی چوری ہو جاتی ہے، طواف کرتے ہوئے لوگوں کے جیب کٹ جاتے ہیں، لیکن لوگ یہ نہیں کہتے کہ بھئی مسجد میں نہیں جانا، وہاں جیب کٹتے. مسجد میں نہیں جانا، جوتی چوری ہوتی ہے، حرم کا طواف نہ کرنا، وہاں جیب کٹتے ہیں. کہتے ہیں بھائی چور ہیں، ان چوروں کو دور کیا جائے، باقی مسجد کے اندر بھی آنا اور حرم میں طواف بھی کرنا. ہم کہتے ہیں خرافات و بدعات کو چھوڑ دو، جو غلط قسم کی چیزیں ہیں، لیکن ذکر مصطفیٰ کو کبھی نہ چھوڑو. ذکر مصطفیٰ کو کبھی بھی نہ چھوڑنا، یہ ترک نہ کرنا، یہ تمہارے لیے بڑی بدبختی اور بد نصیبی ہوگی. وہ آیتیں پڑھ لو، وہ حدیثیں پڑھ لو جو حضور علیہ السلام نے اپنا خود میلاد بیان فرما. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قالوا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ. یہ زندگی کے اندر 100 مرتبہ آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی، لیکن 101 مرتبہ سن لیں، اور 102 مرتبہ بھی سناؤں گا اور 105 مرتبہ بھی سناؤں گا، اس لیے کہ یہ ہمارا نصاب ہے. جیسے نصاب نہیں ہوتا، اس نصاب کو بیان کرنا لازم و ضروری ہوتا ہے. خدا کے فضل و کرم سے میں ہمیشہ معاشرتی اور دوسرے ٹاپکس پر گفتگو کرتا ہوں سال بھر، اور ان کے اندر ایک تنوع ہوتا ہے، ریکارڈ ہوتا ہے ٹاپک. کوشش یہی ہوتی ہے کہ سال کے اندر دوسرا ٹاپک ریکارڈ نہ ہو. ریکارڈ ہو کر ہمارے پاس آتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کیا چیز بولی ہے کیا چیز نہیں بولی. لیکن یہ نصاب ہے، یہ نصاب ہے، یہ بولنا ہوگا، یہ سبق بار بار اپنے بچوں کو یاد کرانا ہوگا. ہم رہیں نہ رہیں، ہمارے بچے یہ سبق پڑھتے رہیں. اللہ اکبر. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں قالوا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی، آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟ ہمارے یہاں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں، بچوں پڑھو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی. استغفر اللہ ربی. 40 سال کی عمر میں نبوت نہیں دی گئی. 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا، حضور نے اظہار نبوت فرمایا. حضور علیہ السلام نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. نبوت کب عطا کی گئی؟ میری بات نہ سننا، یہ میں نے آپ کو کتاب کا بھی حوالہ دیا کہ کتنی بڑی کتاب ہے اور کتنی مستند کتاب ہے. وہ عربی کے اندر ایک بات کہتے ہیں الفضل ما شہیدت بہ الاعداء. فضیلت یہ ہوتی ہے کہ ایسی پکی بات لے کر آؤ جو دشمن کے ہاں بھی مانی جاتی، صرف میرے ہاں نہیں مانی جاتی، ان کے ہاں بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے نصاب کے اندر، وفاق المدارس کے اندر بھی. متی وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ نبوت آپ کو کب عطا کی گئی؟ سنیے گا کب عطا کی گئی. 40 سال میں نہیں، اعلان نبوت 40 سال میں. حضور نے فرمایا فآدم بین الروح والجسد. فرمایا آدم علیہ السلام جسم اور روح کے مرحلے کے اندر تھے، پانی اور مٹی کے مرحلے کے اندر تھے. ان کی ابھی جو ہے مٹی گوندی جا رہی تھی، خبیر تیار کیا جا رہا تھا. تمہارا نبی اس وقت بھی اللہ کا نبی. فرمایا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری حدیث پاک قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین. فرمایا میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا. کب؟ فرمایا وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينِهِ. فرمایا آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا، تمہارا نبی اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین. یہ میرے سامنے حدیث پاک کھلی ہوئی ہے. اگر کسی بچے کو عکس چاہیے ہوگا میں اپنے بچوں کو اس کی تصویر بنا کر بھیجوں گا. آپ دنیا میں کہیں بیٹھیں، حضور کا ذکر کریں، حضور کی بات کریں، آپ کے پاس ایک ایتھنٹک چیز ہونی چاہیے، مضبوط قسم کی چیز ہونی چاہیے بحمد اللہ تبارک و تعالی. فرمایا کہ مجھے اس وقت رب تبارک و تعالی نے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا. پھر حضور نے فرمایا، یہ سنیے گا جملہ اللہ اکبر، ایمان تازہ کرنے والا، سأخبرکم بأول امری. فرمایا چلو تم نے پوچھ لیا ہے
کہ نبوت کب عطا کی گئی، رسالت کب عطا کی، میں نے تمہیں بتا دیا. فرمایا میں تمہیں خبر نہ دے دوں اپنے اول ترین معاملے کی، اپنی پیدائش کی خبر نہ دے دوں. یعنی آسان لفظوں کے اندر یہ کہیں تو میں خود اپنا میلاد نہ بیان کروں. سأخبرکم بأول امری، فرمایا میں اپنے اول ترین معاملے کی خبر نہ دوں. اب سنیے گا، فرمایا دعوت ابراہیم، بشارت عیسیٰ، ورؤیا ام التی رأت حین بدعتنی. فرمایا آؤ میں بتاتا ہوں میں کیا ہوں، میرا مقام کیا ہے. فرمایا میں دعائے ابراہیم خلیل اللہ ہوں. ربنا وابعث فیہم رسولا، دعوت ابی ابراہیم، دعائے ابراہیم خلیل اللہ ہوں. وبشارت عیسیٰ، فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. ہر نبی کہتے رہے کہ تشریف لا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، آنے والے ہیں، آنے والے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، آپ نے فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. لوگوں تمہیں مبارک ہو، جو ہر نبی کہتا رہا کہ وہ آنے والے ہیں، آنے والے ہیں. میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے، میرے بعد وہ رسول مکرم تشریف لا رہے ہیں. مبشرا مخبرا نہیں، فرمایا میں خبر نہیں دے رہا ہوں، خبر کی بات نہیں ہے، یہ اطلاع کی بات نہیں ہے. فرمایا یہ بات ہے بشارت کی، یہ بات ہے مژدہ جاں فضا کی، یہ بات صرف خبر کی نہیں ہے. میرے بھائی خبر دے دو، بتائیں نہیں، خبر نہیں دو، مژدہ جاں فضا سناؤ، خوشخبری سناؤ. بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، ایمان والوں کو بشارت دے دو کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تشریف لا رہے. فرمایا وہ سہانی گھڑی آ چکی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں جشن کہاں سے لے کے آگے، اپنے گھر سے بدعات بنا لی ہیں، خرافات بنا لی ہیں. میرے بھائی دین کے اندر نئی باتیں شروع کر دی، اپنے گھر سے لے کر آ گئے. یہ جوکر پن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بحمداللہ تبارک و تعالی اہل سنت کا ایک عقیدہ، ایک نظریہ، ایک چیز بھی قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہے. بحمداللہ تبارک. یہ جو جشن ہے، خوشی ہے، مژدہ ہے، یہ تو قرآن کا مزاج ہے، یہ تو قرآن کا مزاج ہے. جہاں حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہے، رب تعالیٰ خود فرماتا ہے بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا مبشرا برسول یاتی. تو بشرا یبشر، تبشیر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ غم مناؤ. اپنی مسجدوں کو عشاء کے بعد بند کر لو، بھائی میرے بند کر دو، مسجدیں بند کر دو، ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، بند کرو. لائٹیں بجھاؤ، ہانڈیاں الٹا دو، نہیں نہیں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. فرمایا اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو ہانڈیوں کو نہیں الٹا دو، منہ کو بسور کے نہ بیٹھو، بلکہ فلیفرحوا، فرحت و سرور کا اظہار کرو. واما بنعمت ربک فحدث، فرمایا کہ اللہ کی رحمت پر خوشیوں کا اظہار کرو، تحدیث نعمت کرو. ساری نعمتیں رب تبارک و تعالیٰ کی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے رب کی نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی نعمت، نعمت عظمیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. وقت حضرات گرامی ختم ہو رہا ہے، بات جتنی بڑھتی جائے گی وقت ختم ہو رہا ہے، بس اتنی بات کہتا ہوں. فرمایا میں دعائے ابراہیم خلیل اللہ ہوں، دعوت ابراہیم، بشارت عیسیٰ، ورؤیا ام التی رأت حین بدعتنی، میں اپنی ماں کا وہ مبارک خواب ہوں. فرمایا کہ جب میں دنیا کے اندر جلوہ گر ہوا، وقد خرج لها نور اضاء لها منہ قصور الشام. آپ کی ولادت کہاں ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں. امی حضور آپ کی کہاں تشریف فرمائے؟ مکہ مکرمہ میں. لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا کہ جب دنیا کے اندر میں آیا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جگمگ جگمگ کر دیا، زمین و آسمان کو منور کر دیا. وقد خرج لها نور اضاء لها منہ قصور الشام. فرمایا مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر میری ماں نے اس نور سے، اس روشنی سے شام کے محلات کو اور قصور کو دیکھ لیا. آخری بات حضرات کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب انبیاء کرام لا نفرق بین احد من رسول، قرآن کہتا ہے ہم نبیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، سب نبی محترم ہیں، سب رسول محترم ہیں. لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کا سب انتظار کر رہے تھے، وہ ساری چیزیں رہ گئی، میں اگلے جمعے کو ذکر کروں گا. توجہ آپ کی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی.
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، حضور خاتم النبیین بن کر آئے۔ حدیث پاک سنیے گا اور بس بات مکمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل و مثل الانبیاء کمثل قصر، فرمایا میری مثال اور انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے کہ جیسے خوبصورت قسم کا قصر ہے، ایک خوبصورت قسم کا محل ہے، اللہ اکبر، قصر احسن بنیانہ، جس کو بڑا خوبصورت بنایا گیا، جس کی کنسٹرکشن اور جس کی بہت خوبصورت قسم کی تعمیر کی گئی ہے، سب لوگ آ رہے ہیں، فطاف بها النظار ويتعجبون من حسن بنیانہ، سب لوگ آ رہے ہیں اور اس محل کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت محل، یہ حضور نے مثال بیان فرمائی، فرمایا میری مثال نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے خوبصورت محل بن گیا، تعمیر ہو گیا، لیکن تُرِیکَ مِنْهُ مَوْضِعُ لَبِنَةٍ، سارا محل تیار ہو گیا، اس کی ہر قسم کی جو ہے ڈیکوریشن ہو گئی، سارے معمولات، لیکن ایک اینٹ کی جگہ کو خالی رکھا گیا، تُرِیکَ مِنْهُ مَوْضِعُ لَبِنَةٍ، سب لوگ دیکھ رہے ہیں محل کو اتنا خوبصورت بن گیا، مکمل ہو گیا، تیار ہو گیا، ساری کی سارے اس کی چیزیں مکمل ہو چکی ہیں، لیکن یتعجبون من حسن بنیانہ الا موضع تلک اللبنہ، کہتے ہیں مکمل تو ہو گیا لیکن یہ اینٹ کی جگہ کیوں خالی رکھی گئی، کیا بات ہے، یہ قصر، یہ محل مکمل ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں وہ جو اینٹ کی جگہ خالی ہے، فکنت انا صددت موضع اللبن، فرمایا کہ میں وہ اینٹ کی جگہ ہوں، سبحان اللہ، ختم بی البنیان وختم بہ الرسل وانا خاتم النبیین، اللہ اکبر، فرمایا میں آیا تو وہ انبیاء کرام کی نبوت و رسالت کا وہ محل مکمل ہو گیا، میں آیا اس لیے کہ اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، حضور خاتم النبیین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ کچھ، نبوت ختم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم النبیین اے آخر النبیین، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا کئی کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، مسلمہ کذاب آیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا قلع کما کیا۔ ہمارے اس بر صغیر کے اندر جو ہے مرزا قادیانی پیدا ہوا، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بڑے بڑے ہمارے علماء نے اس سے مناظرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، یہ وطن عزیز ملک پاکستان بنا، 53 کی تحریک چلی، اس کے بعد جو ہے 74 کے اندر پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر بل پیش کیا گیا، اور مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، اہل سنت تمہیں مبارک ہو، اور کراچی والوں تمہیں تو بہت مبارک ہو، سبحان اللہ، تمہیں تو بہت مبارک ہو، بہت مبارک، تمہارے آباء و اجداد کو مبارک ہو کہ جن لوگوں نے اس ختم نبوت کا بل پیش کیا، پتہ ہے کون لوگ تھے؟ جن کو کراچی والوں نے ووٹ دے کر علماء کو منتخب کر کے اسمبلیوں کے اندر پہنچایا، انہوں نے جا کر وہاں نہ ڈیزل کے پرمٹ لیے، نہ پلاٹ لیے، کہتے جی سیاست بڑی گندی ہے، سیاست بڑی گندی ہے، جی سیاست گندی نہیں، یہ گندے لوگ سیاست کے اندر آ گئے، کہتے جی پولیس والے جو ہے، پولیس والے چور ہیں، بھائی یہ چور ڈاکو پولیس کے اندر آ گئے، چور ڈاکو، سیاست تو ایک پاکیزہ چیز تھی، یہ تو انبیاء کرام نے فرمائی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، سیاست تو نظام حکومت چلانے کا نام ہے، یہ تو چور ڈاکو اس کے اندر دھر آئے، انہوں نے آ کر خراب کیا، یہ کراچی والوں کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا، اس ختم نبوت کی جو تحریک کے مؤثر، اس کے محرک، اس کو پیش کرنے والے قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کی تائید کرنے والے، میں سعود آباد جاتا ہوں تو سعود آباد والوں کو کہتا ہوں، سعود آباد والوں تمہیں مبارک ہو کہ تم نے علامہ عبد المصطفیٰ اظہری رحمت اللہ تعالی علیہ کو منتخب کر کے بھیجا، وہ آئے جو 70 کے اندر آئے تھے، سبحان اللہ، ان کے وارث آئیں اور بحمد اللہ تبارک و تعالی کردار ادا کیا، کیا کردار ادا کیا کہ اسمبلی کے اندر ختم نبوت کا بل پیش کیا، مناظرہ کیا مرزا ناصر سے، کھڑے ہوئے، دلائل دیے، کئی دن چلتے رہے، بل پیش کیا قائد ملت اسلامیہ نے، لیکن سارے مسالک نے، جتنے پاکستان کے اندر مسالک نے، سب نے ساتھ دیا، صرف مولوی ہونا بھی بات نہیں ہے، یہ بھی بات یاد رکھنا کہ کوئی پگڑی والا آ جائے، بڑی سے پگڑی پہن لے، پیلی پگڑی پہن لے، رومال رکھ لے، تو تم کہو کہ بھائی یہ دیکھو یہ آگے گیٹ اپ کے اندر آ گیا، مولوی کے ساتھ ساتھ وہ دین کا خادم بھی ہونا چاہیے،
مولویت کے روپ کے اندر لٹیرا نہیں ہونا چاہیے. کس نے کہا آپ کو کہ مولویت کے روپ کے اندر ہوگا تو لٹیرا نہیں ہوگا؟ بڑے بڑے ڈاکو ہیں, بڑے بڑے شور بیٹھے ہوئے, بڑے بڑے بیپاری بیٹھے ہوئے, دین کو ملک کو بیچنے والے. کبھی بھی میں نے یہ بات نہیں کی. اچھا جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, فیس بک پہ آ جاتے ہیں, اور جی دیکھو وہ مولوی یہ کر رہا. بھائی ہمارا کیا تعلق ان کے ساتھ یار, کیا بچوں والی باتیں کر رہا ہو؟ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق اس کے ساتھ ہے جو اسمبلی کے اندر گیا اور جا کر اس نے دین کی حفاظت فرمائی, اور وہ کراچی والوں نے منتخب کیے علامہ شاہ محمود نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, علامہ عبد المصطفیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. 85 کے اندر شاہ تراب الحق صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حافظ تقی کو منتخب کیا, دوست محمد فیضی کو منتخب کیا, سندھ اسمبلی کے اندر علامہ حسن حقانی کو منتخب کیا. خدائے وحدہ لا شریک کی قسم, میرے قائدین نے کوئی ایک دھیلا بھی پاکستان کا نقصان نہیں پہنچایا, بلکہ پاکستان کے پرچم کو بلند و بالا کیا, اسلام کے پرچم کو بلند و بالا کیا. اور جب تک یہ ختم نبوت کا نام رہے گا, پاکستان کا آئین رہے گا. قادیانی کہتے ہیں ہمیں پاکستان کے اندر یہ کیا جا رہا ہے, وہ کیا جا رہا ہے. کچھ نہیں کیا جا رہا. ایک ہی مطالبہ ہے کہ آئین نے آپ کو غیر مسلم قرار دیا ہے, پاکستانی آئین نے آپ کو غیر مسلم قرار دیا ہے. آپ اس کے مطابق اسلام کا کوئی شعار استعمال نہ کریں. جیسے سارے رہتے ہیں, ہندو رہتے ہیں, سکھ رہتے ہیں, یہ سارے کے سارے رہتے ہیں, آپ بھی اقلیت بن کریں. کہنے گا نہیں جی, آپ نہ مینار رکھ سکتے ہیں, نہ مسلمانوں کا شعار استعمال کر سکتے ہیں, لیکن یہ عالمی طور پر پاکستان کو اور مسلمانوں کو گندا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں, پاکستان کا امیج خراب کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. ورنہ بالکل بات ہی ختم کر دی. آپ کو آئین نے, اسمبلی نے باقاعدہ طور پر جو ہے ڈکلیئر کر کے غیر مسلم قرار دیا, اور دلائل کے بعد. اور اس کے بعد یہی بات طے ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر اس سرزمین پر کوئی ڈاکہ نہیں مار سکتا ہے کہ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت,